کورونا پہ بات ہو جائے پھر وہ اپوزیشن کی سیاست اور جو کشمیر میں باتیں ہوئی ہیں اس پہ بات کریں گے. لیکن یہ جو مخالفت آپ دیکھ رہی ہیں, تاجر پاکستان تحریک انصاف جو سندھ ہے, حلیم عادل شیخ صاحب کا بیان ہے, جماعت اسلامی کا بھی اس پر جو ہے وہ بیان ہے, ان کی مخالفت کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا بہت سخت فیصلے کرتی ہیں سندھ حکومت؟ نہیں, بالکل نہیں. دیکھیے, مخالفت برائے مخالفت کا تو ایک رجحان ہے ہمارے ہاں, اور خاص طور پر پی ٹی آئی میں, اور کیونکہ میرے سی ایم نے یہ بڑی واضح بات کی ہے کہ ہمیں اس وقت اس طرح سے جواب نہیں دینا. دیکھیے, 25% جو اس وقت شرح ہے وہ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے یہ سمجھا کہ انہیں جا کے ٹیسٹ کرانا چاہیے. بہت سے لوگ تو ڈینائل میں ہیں کہ 25% وہ ہیں جو 100 لوگ گئے جنہوں نے خود فیصلہ کیا کہ ہم نے کہیں ٹریول کرنا ہے یا کہیں جانا ہے تو ہم نے ٹیسٹ کرانا ہے, ان میں سے یا ان کو کوئی سمٹمز محسوس ہوئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ کورونا کوئی چیز ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جنہیں اگر فیور ہو جاتا ہے یا نزلہ ہو جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو اسی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے کورونا سے پہلے کیا جاتا تھا, اور وہ نہیں سمجھتے کہ انہیں کورونا کرانا چاہیے ٹیسٹ, اور وہ اپنا ٹیبلٹ وغیرہ کھا کر میڈیسن لے کر ہو جاتے ہیں. کورونا میں اس وقت اتنا نہیں پتہ چلتا ہے, مجھے خود لاسٹ ایئر مجھے ہو گیا تھا, بعد میں اس میں کافی ویکنیس ہوتی ہے اور ایج فیکٹر بھی ظاہر ہے کہ ہے. تو باقی وہ لوگ بھی ہیں جن کو کورونا ہے اور سمٹم نہیں ہے, جو پوچھا جا رہا ہے وہ آپ کے فیصلوں کے حوالے سے کہ کیا آپ نے کوئی سخت فیصلے, ضرورت سے زیادہ سخت فیصلے کر دیے؟ بالکل نہیں ہے. کچھ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی سمٹمز نہیں ہیں لیکن انٹریکشن مسلسل ایک دوسرے سے وہ ہیں انٹریکشن میں, تو یہ بھی ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے. 550 اگر وینٹیلیٹر ہیں ہمارے پاس, اور اس میں سے تقریباً 300 سے زیادہ لوگ وینٹ پہ ہیں, تو سندھ حکومت کیا کرے؟ ٹھیک ہے نا. تو ایک سب سے بڑی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ صرف آکسیجن پہ ہوتے ہیں. اب یہ بھی سوال ہے کہ آکسیجن بیڈ جو ہیں وہ کتنے ہیں, اور سب سے زیادہ جو صورتحال ہے وہ کراچی کی ہے. دیہی سندھ میں اتنی سختی نہیں ہوگی, کراچی کو فوکس کیا جا رہا ہے, اور کراچی میں بھی سبزی, پرچون, میڈیکل اسٹور, کریانہ یہ اوپن رہیں گے. ریسٹورنٹ سے آپ ٹیک اوے لے سکتے ہیں, وہاں بیٹھ نہیں سکتے. دیکھیے, اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ 6 بجے تک مارکیٹ کھلی رہے گی, تو یہ اس سے وزیر اعلیٰ صاحب کو کیا فائدہ ہے؟ اور اس کی وجہ سے تو آج ڈالر کے ریٹ نہیں بڑھے نا, اس کی وجہ سے تو آج ترسیلات زر میں اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا نا جو ہم صبح سے خبریں دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ سے تو جو ہے بہت سارے جو نقصانات فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ ہمیں ایک ایشو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جس کا ذکر کرتی ہے, اور وہ ہے ایس او پی پر عمل درآمد کا, جس پر پچھلے دنوں کچھ اسد عمر صاحب نے بات کی. وہ آپ کو لگتا ہے وہ فیکٹر ہو سکتا ہے کہ سندھ حکومت جس طرح سے ایس او پی پر عمل درآمد کرا رہی تھی؟ میں مستقل یہاں پر آئی ہوئی ہوں تقریباً 14 تاریخ سے. اس سے پہلے بھی میں آئی تھی 7 یا 8 تاریخ کو. سندھ کے علاوہ تو میں رجحان ہی نہیں دیکھتی کہ کہیں پہ ماسک ہے. کشمیر میں نے ماسک کا رجحان نہیں دیکھا. پنڈی کے الیکشن میں نے کیمپین کی, میں نے یہاں ماسک کا رجحان نہیں دیکھا. پھر ابھی ناران گئی تھی, بابو سر تک گئی, ناران سے میں سیف الملوک بھی گئی تھی, میں نے کہیں ماسک ہی نہیں دیکھا. ہم ہی لوگ تھے جو ماسک لگائے ہوئے تھے, جو میری فیملی ممبرز تھے, اور اسی لیے نہ بابو سر ٹاپ پہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو گاڑی سے اترنے دیا, نہ بچوں کو اترنے دیا. میں نے بچوں کو کہیں اور ہسبینڈ کو گاڑی سے نکلنے ہی نہیں دیا, جسٹ اس ہوٹل میں. پوچھتا ہوں نا, میں نے تو دیکھا نہیں رجحان. دیکھیں, میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت کوئی بھی حکومت, چاہے وہ وفاقی ہو, صوبائی ہو, کوئی بھی حکومت ڈیلیبریٹلی نہیں چاہے گی کہ اس بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی نقصان ہو یا خدا نہ خواستہ جو ہے وہ جانے جائیں. اپروچ کا فرق ضرور ہو سکتا ہے. اور عباس صاحب, کیا سندھ حکومت کی جو اپروچ ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ ٹھیک نہیں ہے, یہ جو آج انہوں نے فیصلے کیے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان بھائی, میں جو گفتگو کروں گا اس کو سیاست کے پیرائے میں مت دیکھیے گا. آلدو کہ جو میڈم بات کر رہی تھی, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی
जी जी, आपको आवाज आ रही है जी? ओके, अगर मैडम बात करी मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूं कि पिछले साल 31 मार्च को अगर आपको याद हो, मुराद अली शाह साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान में कोरोना अपना आ गया इसलिए लॉकडाउन लगा देते हैं, और वो कह रहे थे या लॉकडाउन लगाएं या नो लॉकडाउन। ये स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है? और यकीन जानिए उस वक्त पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकंड ईयर लीडरशिप थी, उसने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे पूरा प्रेशर डाला कि सर आप मेहरबानी करें लॉकडाउन लगा दे, अदरवाइज लाखों लोग यहाँ पे मर जाएंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने वो प्रेशर लिया, उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे 25% आबादी पॉवर्टी लाइन से नीचे की तरफ है, और अगर मैंने लॉकडाउन लगा दिया, मुझे ये अंदाजा नहीं है कि कोरोना की वजह से लोग कितने फौत होंगे, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि लाखों लोग गुर्बत की वजह से मर जाएंगे। हर वो शख्स जो दिहाड़ीदार है, जिसने दिहाड़ी में 800 या 900 या 1000 रुपए ईंट की चुनाई पे जाके कमाने हैं, या छाबड़ी वाला या सब्जी वाला, वो अगर कमाएगा नहीं तो खाएगा कहां से? तो उन्होंने कहा मैं लॉकडाउन नहीं लगाऊंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्ट्रैटेजी कामयाब रही थी। और इंडिया जब मोदी ने उस वक्त लॉकडाउन लगाया था, आप ये देखिए लॉकडाउन लगाने के बावजूद उनकी जो फिगर आई है वो 4.5 लाख है, जो कि IMF ने कहा कि नहीं वो 40 लाख के करीब लोग हैं जो शायद इंडिया में फौत हो चुके हैं इस टाइम। सो वो उनकी फिगर्स को भी रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे। तो आज भी हमारा यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप काइंडली बात करनी है तो आप वैक्सीनेशन की बात कीजिए, आप SOPs की बात कीजिए। इशू ये है कि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DC साहब या AC या पुलिस वाले जाके दुकानें बंद नहीं करवा सकते, या दुकान वाले से नहीं पूछ सकते भाई मेहरबानी करो तुमने वैक्सीनेशन करवाई है, तुमने अपने वर्कर्स की वैक्सीनेशन कराई है, क्योंकि जो गाहक तुम्हारे पास आता है वो एट रिस्क है, वो ये तकलीफ नहीं कर सकते। सबसे आसान काम और सहल काम AC के दफ्तर में बैठ के उन लोगों के लिए फैसला करना है कि जी हमने फैसला कर दिया आज से लॉकडाउन, दुकानदार भी बंद, जनाब ये भी बंद। सिंध हुकूमत आज जो वज़ीर आला भी बात कर रहे थे, एक पॉइंट वो सवाल एक ले लेना, डिलीवरी अलाउड है। जी जी देखिए सवाल जो आज, और अभी ये शैला बीवी ने भी यही सवाल उठाया कि अगर हम ये ना करते तो क्या करते। उसको भी मैं बताता हूँ, मैं बड़ा सिंपल, मैंने आपको 2 बड़े हल बता दिए, 2 हल बता दिए। एक, आपने SOPs के ऊपर सख्ती से अमल करवाना था। आपने DC को, AC को, पुलिस वालों कहना था जाओ एक एक जाके दुकान चेक करो, उनके वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट चेक करो, नंबर 1। और नंबर 2, आपने वैक्सीन लगवानी थी। आपको शायद ये हैरानी होगी कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 2 करोड़ 80 लाख लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, जिसमें से 1 करोड़ 56 लाख पंजाब में, सिंध में 60 लाख, 41 लाख KPK में है। सिर्फ कल की फिगर बता दूं कि कल अल्हम्दुलिल्लाह 8,70,000 लोगों को वैक्सीन लगाएगी, जिसमें पंजाब में 5,60,000, सिंध में सिर्फ 1,70,000। इतना प्रेशर अगर आप वैक्सीन पे कर दें, SOPs पे करें, तो आपकी ज्यादा परफॉर्मेंस होगी। आप क्यों गरीब के पीछे पड़ते हैं? एक दुकान वाला, एक कारोबारी शख्स में बड़ा फर्क है। आपने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री खोल दी, सेठ तो खुश है, आपने नौकरी वाले को पैसे दे दी क्योंकि वो तनख्वाह घर बैठ के ले लेगा। उस शख्स के बारे में क्या हाल है जिसने वैगन के ऊपर वैगन चलानी है, जो कंडक्टर है, जो दिहाड़ी करनी है, उसके बारे में लामवाला सोचिए। हम कोई डेवलप कंट्री नहीं है, हम डेवलपिंग कंट्री है। हमारे इश्यूज चाइना और इंग्लैंड, उनसे आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। एक गलत फैसला सिर्फ इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए कि हम देखें जी एक पेन की जुम्बे से ये फैसले कर सकते हैं, अपनी सहल पसंदी को बाहर लाइए, लोगों को निकालिए। आप ये कह रहे हैं कि जो अप्रोच है, जी ठीक, राइट, तो जो अप्रोच है उसका मसला है। मैं डॉक्टर मुसद्दिक साहब एक आखिरी चीज ऐड कर दूं, सिर्फ एक आखिरी चीज ऐड कर दूं कि आपके पास पाकिस्तान में इस वक्त हमारे पास 1 करोड़ 20 लाख के करीब वैक्सीन अवेलेबल है और लोग वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे। अगले 10 दिन में हमारे पास 2 करोड़ 30 लाख का और स्टॉक आ जाएगा, जो कि 3.5 करोड़ टोटल बन जाएगा अगस्त के महीने में। लेकिन पाकिस्तान में वैक्सीन लगवाले नहीं है जितनी वैक्सीन है। तो लामोहल्ला मेहरबानी करके मैं तमाम गवर्नमेंट, चाहे सिंध गवर्नमेंट, आप इनसे दरखास्त कीजिए वैक्सीन की तरफ जाइए। जी बिल्कुल ठीक हो गया। ये डॉक्टर मुसद्दिक साहब 1 मिनट मुझे दीजिएगा। शैला साहब, मैं आज भी इस पे कायम हूँ कि लॉकडाउन और नो लॉकडाउन। अच्छा, इसलिए कि जिन ममालिक में SOPs पर सख्ती से अमल कराया गया और लॉकडाउन कराया गया, वहाँ फौज भी बुलाई गई, ठीक है। और हम तो लॉकडाउन पे अगर आप कहते हैं कंफ्यूज हैं, तो वजीर आजम तो कोरोना को मामूली नज़ला कह रहे थे।
کچھ نہیں ہوتا. آج ان کے کیا خیالات ہیں, اس پہ بھی بات کرنی چاہیے آپ کو. دوسری بات, آپ ایس او پیز پہ بات کرتے ہیں. میں 3 ہفتے میں 3 دفعہ اسلام آباد آئی. ایئرپورٹ فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے کام ہے کہ ایئرپورٹ پہ دیکھیں, تو ایئرپورٹ پہ میرا کسی نے بخار تک نہیں چیک کیا. اسلام آباد ایئرپورٹ جی, کراچی میں بھی یہ انڈر دا فیڈرل گورنمنٹ آتا ہے, جورسڈکشن فیڈرل گورنمنٹ کی ہے, کسی نے بخار تک نہیں چیک کیا. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے سی ایم سندھ نے آرڈر کیا کہ تمام گورنمنٹ کے لوگ لگوائیں گے ورنہ تنخواہ روک دیں گے. سم بلاک کا بھی ہمارے ہاں ہوا ہے. ذرا چیک تو کریے گا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کتنی ہمیں ویکسین دی تھی اور باقی صوبوں کو کتنی دی. ذرا چیک کریں اون صاحب. اچھی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ صرف 2 لاکھ بھائی ایک بھی نہیں دی. ایک بات اور جتنی ویکسین ہمیں دی ہے اس کے حساب سے آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کتنی بچائی, اور آپ نے صرف 2 لاکھ دی ہمیں. یہ آپ دونوں ایک اور بات, نمبر آف ٹیسٹنگ سب سے زیادہ ہماری رہی. جب آپ نے کہا کہ کورونا ختم ہے اور ہم نے قابو پا لیا, آپ نے سندھ کے علاوہ سب نے ٹیسٹنگ روک دی تھی. اور سب سے زیادہ میں دوبارہ کہوں گی کہ ایس او پیز پہ سندھ میں عمل ہو رہا ہے. اور اب مجھے اجازت دینا, میں ذرا ڈاکٹر مصدق صاحب بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, مائی اپالوجیز, لیکن یہ واقعی لاک ڈاؤن اور نو لاک ڈاؤن کے درمیان میں جو حکومت کہتی ہے گرے ایریا بھی ایک ہے, اور وہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے, تو بنیادی طور پر فرق تو جو ہے وہ اپروچ کا ہے. آپ کو کس کی اپروچ جو ہے وہ ٹھیک لگتی ہے, وفاقی حکومت کی, صوبائی حکومت کی؟ دیکھیے, جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس کے کچھ محرکات ہیں, یعنی اس کے لیے کچھ ضروری چیزیں ہیں. سمارٹ لاک ڈاؤن کو بری چیز نہیں ہے. میں نے تو انیشلی جب اکراس دا پارٹی لائنز جا کے تجاویز دی تھی, ان میں ایک تجویز یہ بھی تھی کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیے جائیں. کوئی بری چیز نہیں ہے. فل لاک ڈاؤن بھی بری چیز نہیں ہے, کیونکہ اصل میں تو ہمیں زندگی بچانی ہے. کسی جگہ پہ زندگی بچے گی فل لاک ڈاؤن کر کے, کسی جگہ پہ زندگی بچے گی سمارٹ لاک ڈاؤن کر کے. سمارٹ لاک ڈاؤن کرنے کے لیے جن چیزوں کی بے انتہا ضرورت ہے, جو میں نے شروع میں جب میں نے ان کی پارٹی کو بھی جا کے کہا اور بھی بہت سے لوگوں کو جا کے مقدمہ یہ پیش کیا, تو اس میں ہونا یہ تھا کہ آپ نے ٹیسٹنگ اور ٹریکنگ کرنی تھی. مگر جس ملک میں 22 کروڑ لوگوں کے ملک کے اندر اگر دن میں 30 یا 35 ہزار ٹیسٹ ہوں آن اے گیون ڈے, اور وہ بھی صرف وہی لوگ کروا سکیں جو 8,000 یا 6,000 یا 7,000 کا ٹیسٹ کروا سکیں, کیونکہ ہمارے ملک میں مفت ٹیسٹنگ کی سہولیات تو کہیں بھی موجود نہیں ہے. اگر کوئی جگہ کوارنٹین ہو جائے تو کبھی وہاں پہ مفت ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو جس ملک میں کل ملا کے 30, 35, 40 ہزار پیک کے اوپر بھی اتنے ہی ٹیسٹ ہم کر رہے تھے, اگر ہم یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں تو پھر سمارٹ لاک ڈاؤن کرنا مشکل ہو جائے گا. دوسرے سمارٹ لاک ڈاؤن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک علاقے کو کرنٹینا یا کوارنٹین کر دیتے ہیں تو پھر آپ ان لوگوں کو جن کو کورونا ہو چکا ہو, ان سے ہر وہ شخص جو ملے اس کو ٹریک کریں. اس کی کوشش کی گئی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپریشنل فیلئر ہوا, جس کے بعد تو 2 اہم چیزیں پہلو جن کے بغیر سمارٹ لاک ڈاؤن آج فیصلے ہوئے ہیں, کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلے ضروری ہیں, ٹھیک کیے ہیں فیصلے سندھ حکومت نے؟ دیکھیے, میں نے تو اسی وجہ سے آپ کو پہلے کہا کہ ہر جگہ پہ جو وبا کی کیفیت ہے اور جو اس کی ایپیڈیمیولوجی ہے اور جس تیز رفتاری سے وہ پھیل رہی ہے, اور جتنا اس کے پازیٹیوٹی ریٹ, یعنی وہ لوگ جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ان میں سے جو لوگ پازیٹیو آ رہے ہیں, اگر آپ ان چیزوں کے کو ایک مرکب کی شکل میں دیکھیں تو پھر ہر علاقے کے ایڈمنسٹریٹر کو خود سے فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس وبا سے جو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے کیسے بچا جائے. جو اہم پہلو ہے جس کا ذکر اون صاحب نے بھی کیا, وہ بڑا اہم پہلو ہے, وہ ہے کہ واحد دنیا کے ممالک جہاں پہ یہ زندگی اور روزگار کی تکرار نہیں کی جا رہی, یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ جو ویکسینیشن کے ریٹ ہیں وہ 65% سے 70% تک ہو چکے ہیں. اب جس ملک میں اگر میں مان لوں اون بھائی کے اسٹیٹسٹکس میں مان لیتا ہوں, کوئی حرج نہیں ہے, تو یہ 8-9% آبادی کا بنتا ہے جس کو ویکسین کیا گیا ہے, اور یہ بھی وہ نہیں ہیں جنہیں دونوں ٹیکے لگ چکے ہیں, یہ وہ ہیں جن میں سے کئی کو ایک ٹیکہ لگا ہے, کئی کو 2 ٹیکے لگے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ دن میں 35,000 یا 40,000 ٹیسٹ کریں گے تو انہی میں سے جو مرے گا اس کو آپ کورونا کی موت کہیں گے نا. تو جیسے ابھی اون صاحب نے رائٹ فلی کہا
کہ جو بھارت رپورٹ کر رہا ہے بین الاقوامی اداروں کا خلاف ہے کہ اموات کی شرح اس سے بہت زیادہ ہے، تو اگر آپ 30 35 40 50 ہزار ٹیسٹ بھی کریں گے تو انہی لوگوں میں سے جو مریں گے ان کو آپ کورونا کی ڈیتھ کہیں گے. تو ہمارے ہاں بھی جو کورونا کی ڈیتھ کا ریٹ ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے. دیکھیے ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے، بات پھر وہی آ جاتی ہے نا ڈیبیٹ. دیکھیے ڈیبیٹ تو پھر وہ روزگار یا پھر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ یہ نہیں، ایسا نہیں ہے. میں آپ سے رحمان نظر صاحب میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں اس پہ، کیونکہ میرا بڑا پرانا مقدمہ ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے افضل انسانی زندگی ہے. میں یہ نہیں کہتا وفاقی حکومت کو یا صوبائی حکومت کو کہ اپنے جو وبا کی شرح ہے اس کے مطابق کسی جگہ پہ کچھ دن کے لیے، وہ وفاقی حکومت نے بھی کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی ہے. اگر کمپلیٹ لاک ڈاؤن بری چیز ہے تو جب پورے علاقے بند کیے گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا رمضان میں بھی کیے. ڈاکٹر صاحب اس میں ہم نے سیکھا بھی تو بہت کچھ ہے نا. دیکھیے یہ اسٹریٹجیز جو ہیں اپروچز ایوالو کی ہیں. اگر ہم نے کچھ سیکھا ہوتا تو پہلی دسمبر کے اینڈ سے یہ ہمارے پاس جو ویکسینز ہیں یہ اویلیبل ہو گئی تھی. آج ہم 8% کے اوپر نہیں بیٹھے ہوتے. چلے میں یہ اون عباس صاحب آپ اس کو ریسپونڈ کیجئے گا. سر میں ان سے پوچھتا ہوں وہ کرنا چاہتے ہیں ریسپونڈ. ہمارے ہاں ایک آخری بات 30 سیکنڈ، ہمارے ہاں ڈیمانڈ مینجمنٹ نہیں کی گئی. ہمارے ہاں لوگوں میں جو شعور پھیلانا ہے جس کے لیے لوگ آ کے ویکسین لگوائیں، یہ بھی حکومت ہی کا کام ہے. یعنی ہم سب کا کام ہے، آپ کا بھی کام ہے. میں بریک کے بعد آ رہا ہوں. میرا خیال ہے ویسے تو دوسرے موضوع پر جانا چاہتا تھا، لیکن یہ کرونا والا ایشو جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. شیلا صاحب بات کرنا چاہ رہی ہیں، اون عباس صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو تھوڑا سا ہم اس ایشو پر اور بات کریں گے اس بریک کے بعد.